ایک شخص کا صحاح میں ذکر آتا ہے کہ بادل میں تذکرہ اور آتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے کہ بھئی یہ بادل لے جاؤ، فلاں پہاڑ کے نیچے فلاں آدمی کی زمین ہے، اس پر برساؤ۔ وہ باتیں سنی تو وہ آدمی ساتھ ساتھ چلا گیا، تو بادل کا ٹکڑا ایک پہاڑ کے نیچے رک گیا اور برسنے لگا۔ وہ آدمی بھاگا بھاگا آیا اور بڑا خوش ہوا کہ اس کی زمین سیراب ہو گئی اور ساری جہان جو ہے وہ اس طرح خشک ہے۔ اس سے پوچھا بھئی کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اس میں جو فصل ہوتی ہے 3 حصے کرتا ہوں۔ گزشتہ شرائع میں 3 حصہ دینا ہوتا تھا، ہمارے یہاں تو یا 10واں ہے اور یا 20واں ہے، اور ایک حصہ اپنے حاجات کے لیے، بال بچوں کے لیے، اور ایک حصہ اگلے سال اس کو آباد کرنے کے لیے، تخم خرچے کے لیے، اور 3 حصہ اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے محتاج بندوں کو، فقراء اور مساکین کو خرچ کرتا ہوں۔ اس کو کہا گیا کہ یہی عمل آپ کا اللہ کے یہاں بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتوں کو بھیجا ہے اور ایک نے دوسرے کو سمجھایا کہ یہ بادل وہی لے چلو جو ہمارا نیک بندہ ہے، ہمیں یاد کر۔ دیکھو تو یہ خرچ کرنے کا کارنامہ ہے، خرچ کرنے کی عادت کیسے بنے گی؟ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں کبھی کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ پہ رقوم دے دے کہ یہ فقیر کو دے، یہ زکوٰۃ مستحق کو دے، یہ مدرسے اور مسجد میں چندہ لے جائے، یہ تعاون پیش کرے، تاکہ وہ آئندہ مال کے ساتھ دل نہ باندھے اور مال خرچ کرنے کو کمال سمجھے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ قرآن کریم میں ایک قصہ ہے کہ صنعاء یمن میں ایک بہت نیک اور شخص، بہترین شخص تھا۔ اس کا جب مال اور فصل تیار ہو جاتا تو اعلان کرتا تھا کہ بھئی فقراء مساکین محتاجین آئے، اپنا اپنا حق لے جائے۔ وہ بھی 3 حصے کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد جو بیٹے آئے وہ نالائق و نااہل تھے، آپس میں کہا ہمارا باپ تو بڑا فضول خرچ تھا، سارے پیسے جو ہے نا نیک لوگوں پر اور محتاج و مسکینوں پہ خرچ کرتا تھا۔ اب ہم کو چاہیے کہ چند دن پہلے پوری طرح پکنے سے پہلے توڑ کے لائے، اور صبح سویرے اٹھیں گے اور آپس میں بات چیت نہیں کریں گے۔ قرآن شریف میں ہے یتخافتون، اور ساری فصل توڑ کے لے آئیں گے۔ فقراء مساکین جب آئیں گے تو زمین خالی پڑی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ ائمہ میں وہ امام ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ فصل، سبزی، پھل، فروٹ، اناج کی زکوٰۃ وہی دے دے، یا آفرین ہے ویسے، چونکہ معمول مسلمانوں کا یہ رہا تھا کہ فصلیں زمینوں پہ بٹتی تھی، لوگوں کے گھروں پہ در بدر دھکے نہیں کھاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ جیسے آسان فقہ کائنات میں نہیں ہے۔ اب دیکھو ہر امام کہتا ہے گندم میں سے گندم دو، مکئی میں سے مکئی دو۔ امام اعظم کہتے ہیں رہنے دو، پیسے دو۔ بے طالب علم کو آپ 10 کلو دے، وہ 20 کلو دے، وہ 2 من اٹھا کے جائے گا، اس کو ایک بیل گاڑی یا گدھا گاڑی بھی چاہیے، لیکن آپ نے اس کی رقم نکال کے کہ بھئی اتنے ہمارے گندم کی زکوٰۃ بنی، اس وقت اتنا نر ہے اس کا، ہماری جو موجود نقدی ہے وہ اتنا ہے، آرام تسلی سے عزت و احترام کے ساتھ۔ تو امام ابو حنیفہ کی فقہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مذہب امام ابو حنیفہ کلی است و مذہب شافعی وغیرہ جزئی است۔ امام صاحب کے ہاں سہولت و آسانی بے انتہا ہے، الحمدللہ۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ بھائی اچھے باپ کے نااہل و نالائق بیٹے خراب نیت کے ساتھ وہاں پہنچ گئے
تو پہلے تو کہا کہ ہم راستہ بھٹک گئے، یا تو باغ واغ کچھ بھی نہیں ہے، جگہ جگہ راکھ کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہا کہ نہیں، یہ وہیں باغ ہے اور وہیں زمین ہے، لیکن رات کو جو ہم نے نیت کی ہے اس پر کوئی طوفان آیا ہے، آتشی طوفان پھرا ہے۔ قال اوسطهم، ان میں جو قدر بہتر تھا اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبح، میں نے تو کہا اللہ سے معافی مانگو، کس طرح غلط باتیں کرتے ہو۔ اب تو معافی مانگ رہے، لیکن اللہ فرماتے ذالک عذاب الادنی، یہ تو میں نے ان کی یہاں پٹائی کر دی، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو علم و عقل ہو۔ تو دیکھو وہ جو خرچ کرتا تھا قرآن اس کی نیک نامی بیان کرتا ہے، اور یہ جو روکنے والے تھے ان کی بدنامی اور تباہکاری بتا رہا ہے۔ تو یہی مال ہے، جب یہ صحیح جگہ سے آ جائے اور صحیح جگہ پہ خرچ ہو جائے تو اللہ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اس کی مشق کرنا چاہیے، مسلمان اپنی عادتیں درست کر لے۔ اب تو بینکوں میں ان کی کٹوتیاں بغیر اجازت کے ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے وفی شر نجات حین لا ینجی کا احسان، حدیث شریف میں ہے تم دعاؤں کے ساتھ تقدیر کے فیصلے بدلواؤ، اور خیرات اور صدقات کے ساتھ بلاؤں اور آفات کو ٹال لو۔ ہر چیز صرف کہنے سے سیکھی جاتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ نماز عملاً سیکھی جاتی ہے۔ اس واسطے نمازوں کے لیے مسجدیں بنی، زکوٰۃ جمع کرنے کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ اموال ظاہرہ تو مالک خود دے، اور روزہ ہر شخص اپنے حساب سے رکھتا ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ، وہ بھی کعبہ شریف جا کے بجا لاتا ہے، لیکن نمازوں کے لیے جگہ بھی بنی ہے، مؤذنین مقرر ہے، وہ باقاعدہ نعرہ لگاتے ہیں حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، نماز پڑھنے آؤ، یہی کامیابی کی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جس چیز میں کامیابی دیکھی بہت غلطی کی ہے، وہ کامیابی نہیں ہے، وہ تباہی اور بربادی ہے۔